ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو لوگ زبان سے گستاخی کر رہے ہیں، اپنے اعضاء سے گستاخی کر رہے ہیں، کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے، کوئی کارٹون بنا رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے ان کو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے عمل سے گستاخی نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے کردار سے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کا انجام برا ہوگا، یہ اسلام نے ہم کو نہیں بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے دنیا کے لوگوں، اگر تم مجھے اور میرے پیغمبر کو مانتے ہو تو میں اور میرا پیغمبر جو کچھ تم کو دے رہے ہیں وہی لو، اور جس سے منع کر رہے ہیں اس سے صاف رک جاؤ۔ آج ہم کتنی شان میں گستاخی کرتے ہیں نبی کی نبوت میں، نبی کی رسالت میں، نبی کی شریعت میں۔ ایک بدعت نہیں ختم ہوتی دوسری بدعت ایجاد کر لیتے، ایک مہینہ نہیں ختم ہوتا دوسرے مہینے میں دوسری بدعتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله جل وعلا في مقدس كتابه في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: من سب نبيا قتل ومن سب أصحابه جلد، رواه الطبراني۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، پردہ نشین، عفت مآب خواتین اسلام ماں اور بہنوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں آپ کے سامنے خطبۃ الجمعہ کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ آج کا میرا موضوع سخن ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام اور ہم مسلمان۔ آج کے میرے اس موضوع میں دو حصے ہیں، ایک تو انجام اس کا جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اور دوسرا ہم مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رشتہ ہے۔ یوں تو ہم اور آپ جانتے ہیں
کہ ہر نبی کے دشمن ہوا کرتے ہیں، ہر نبی کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ دوست آپ کا ساتھ دیتے ہیں، دشمن آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ بعض دشمن نبی کے مشن کے خلاف ہوتے ہیں، تو بعض دشمن ایسے ہوتے ہیں جو نبی کے ذات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، نبی کو گالیاں دیتے ہیں۔ آج کے موضوع کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان جو آج ایک خاص قسم کا اضطراب پیدا ہو گیا ہے، ہر طرف گڑبڑی مچی ہوئی ہے، ہر ایک کے دل میں ایک دشمنی کا، ایک ناراضگی کا طوفان بھرا پڑا ہے، ہر ایک کیا کیا سوچ رہا ہے پتہ نہیں۔ تو آج کے اس درس سے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اور اس کی توفیق سے ایک قسم کی تسلی ملے گی کہ جو بھی پیغمبر کا گستاخ ہوتا ہے، جو بھی پیغمبر کے خلاف ہوتا ہے، دنیا والے اس کے ساتھ کچھ کریں یا نہ کریں، اللہ ایسے انسان کو بخشتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بربادی رکھی ہے۔ یہاں لعنت کا لفظ ہے، اور اللہ کی طرف سے لعنت سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت میں بربادی، اور یہ کس کس قسم کی بربادی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا ان پر عذاب آ سکتا ہے، اللہ انہیں نیست و نابود کر سکتا ہے، اللہ کی طرف سے انہیں ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بہت کچھ انہیں سہنا پڑ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آگے اللہ فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بھی پلان بناتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، تیاری کرتے ہیں کہ ہم روڈ پر نکلیں گے۔ اللہ نے بھی تیاری کی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں نبی کے خلاف ہوتے ہیں، نبی کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے مشن کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہم روڈ پر نکلنے کی تیاری کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے، ایسے بدبختوں کے لیے آخرت میں رسوا کرنے والے عذاب کی تیاری کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں، گستاخی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو تکلیف گالی گلوچ سے ہوتی ہے، اور دوسری تکلیف مذاق سے ہوتی ہے۔ نبی کو گالی دینے والے بھی بہت سے گزرے، نبی کو برا بھلا کہنے والے بھی بہت سے گزرے، اور نبی کا مذاق اڑانے والے بھی بہت سے گزرے۔ کسی نے کہا اس کے مرد اولاد نہیں ہے، کسی نے کہا اس کے ماں باپ نہیں ہے، کسی نے کہا اس کے بھائی بہن نہیں ہے، اس کے نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے۔ مکہ میں آپ کا مذاق اڑایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کچھ دکھ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر برابر رہیے اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم آپ کے خلاف ان کے لیے کافی ہیں، ہم دیکھیں گے ان کو۔ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اور پہلے پارے کے پہلے صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو دنیا میں ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا مذاق اڑائے گا۔ تم اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغمبر کو، مومنوں کی جماعت کو مذاق کا مرکز سمجھتے ہو؟ ارے تم اور تمہارے چاہنے والے اور تمہارے پیٹھ پیچھے تمہاری مدد کو آنے والے، یہ اللہ کی نگاہ میں مذاق کا مرکز ہے، مذاق کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تم نبی کا مذاق اڑاؤ، تمہاری حیثیت کے حساب سے اللہ تمہارا مذاق اڑائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تو اور میں ایک نکتے کی بات آپ کو بتاؤں، اس کے بعد انجام کی طرف آ رہا ہوں۔ جن جن لوگوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا یا ان کی گستاخی کی ہے، گستاخی کرنے کے بعد ایسے لوگوں کی گود میں جا کر بیٹھ گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بہتر بات کو،
जब जब इन्होंने गलती की है, जुर्म का काम किया है, नबी की शान में उंगली उठाई है, गुस्ताखी की है, तो ये समझकर कि हम इनकी गोद में जाकर बैठेंगे तो ये लोग हमारी हिफाजत करेंगे, अगर हम इनका कहा मानेंगे तो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। याद रखना चाहिए ऐसे लोगों को कि जब अल्लाह का अजाब इनके ऊपर ऐसे गुनाहों के सबब आता है ना, कोई रोकने वाला नहीं होता है, अल्लाह के गुस्से को कोई थामने वाला नहीं होता है। एक बात मैं आपको बताऊं, एक है मौत और एक है अल्लाह का अजाब। मौत को कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह के अजाब को भी कोई नहीं रोक सकता। ये लोग मजाक उड़ाए, ये लोग नबी की शान में गुस्ताखी की, आपके दिमाग को नाम रखा, आपकी उम्र को नाम रखा, आपकी शख्सियत को नाम रखा, आपके अखलाक को नाम रखा, आपके चाल चलन को नाम रखा, और किसकी गोद में जाके बैठ गए और ऐलान भी करते हैं ऐसे लोग कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मेरे पीछे बहुत बड़ा हाथ है। जिसकी शान में तुमने गुस्ताखी की है उसके पीछे किसका हाथ है, कभी ये सोचा है तुमने? तुम जहां कहीं जाकर छुपो, तुम जहां कहीं जाकर पनाह लो, अगर अल्लाह का अजाब तुम्हारी गुस्ताखी के गुनाह के बिना पर आएगा तो तुम बच नहीं सकते। आयत करीमा देखिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मिम्मा खतीआतिहिम व उग़रिकू फउदखिलू नारा फलम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। उनके गुनाहों की सबब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पानी में गर्क कर दिया, और पानी में गर्क होने के बावजूद अल्लाह ने उन्हें आग में दाखिल कर दिया। फलम यजिदू लहुम, उन्होंने अपने लिए अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं पाया है। ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ इशारा है। नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाए, नूह अलैहिस्सलाम को तकलीफ दिए, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को नाम रखे कि ऐ नूह ये कश्ती कहाँ चलाओगे तुम? क्या बैलगाड़ी बनाने वाले हो? क्या रेत पर कश्ती चलाई जाती है? यहाँ तो दूर दूर तक समंदर नहीं है। तुम एक तो ऐसी बहकी बहकी बातें करके 950 साल हमारा दिमाग खराब करे, हमारे बच्चों का दिमाग खराब करे। भले हम तुम्हारी बात नहीं माने, लेकिन ये कश्ती क्यों बना रहे हो तुम? क्या बैल और जानवर लगाकर कश्ती खींचने वाले हो? बताइए, अल्लाह के हुक्म पर नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे हैं, ऐसा लोग मजाक उड़ा रहे हैं, फितरी तकाजा है कि इंसान के दिल पर क्या गुजरती होगी। इस मजाक का सजा अल्लाह तबारक व तआला ने इस शक्ल में चकाया। अल्लाह ने फरमाया मिम्मा खतीआतिहिम, उनके इसी गुनाह की वजह से, इसी जुर्म की वजह से, उग़रिकू, हमने उन्हें पानी में धंसा दिया, व उदखिलू नारा, ये तो दुनिया का अजाब है, हम उनको आग में भी दाखिल करेंगे। फलम यजिदू मिन दुनिल्लाहि अंसारा, जब अल्लाह का अजाब आया तो इन्होंने अल्लाह के अलावा अपना कोई मददगार नहीं पाया। कोई मदद करने आया उनकी? पानी में गर्क होते वक्त नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहने लगा, अब्बा जान तुम्हारे कश्ती की जरूरत नहीं है, मुझे तैरना आता है, मैं ये जो बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है तैरते तैरते वहां जाकर पनाह लूंगा, तुम्हारे कश्ती की जरूरत नहीं है। अल्लाह सुन रहा था इस बात को, ये भी मजाक उड़ाने वालों में शामिल था। बेटा था तो क्या हुआ, इसने भी अल्लाह की नाफरमानी की है, इसने भी ईमान का मजाक उड़ाया है, अल्लाह ने इसको भी गर्क कर दिया। एक नुक्ते की बात मैंने आपको बताई है कि जो कोई जुर्म का काम करता है, चाहे वो अपने लिए कितना भी दुनियावी बड़ा सहारा हासिल करे, किसी के भी गोद में जाकर बैठे, याद रखो अगर अल्लाह इस जुर्म की बिना पर, इस जुर्म की पादाश में किसी को अजाब देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अल्लाहु अकबर। तो बहुत से लोगों ने नाफरमानी की है, बहुत से लोगों ने गुस्ताखी की है, बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया है। अल्लाह ने चुन चुन कर हिसाब लिया है उनका। उनमें सरे फहरिस्त कौन है? अबू लहब। अबू लहब ने तो यहाँ तक कहा था, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमा में भी आपके सामने बात रखी है, तब्बल्लक या मोहम्मद, ए मोहम्मद तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाए, तुम किस लिए जमा कर रहे हो? बाप दादा के दीन को छोड़कर हम तेरे दीन को कबूल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इतना नाराज हुआ, कुछ दिन के बाद इसको एक बीमारी लगी। ये जो बीमारी लगी जंगे बदर के बाद की बात है कि जंगे बदर में मुशरिकीन मक्का के 70 लोग मारे गए, बड़े बड़े सरदार। अब कहते हैं कि इसको गम लाहक हुआ, गम में बीमार पड़ गया। असल में गम में बीमार नहीं पड़ा था, अल्लाह का अजाब आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता, इसके ऊपर सजा आ रही थी अल्लाह के। गुस्ताखी जो इसने की थी, आहिस्ता आहिस्ता इतना कमजोर हो गया कि ये बीमारी चेचक के बीमारी में बदल गई। अल्लाह अकबर।
चेचक की अगर हमारे दरमियान कोई एक ऐसा इंसान है मुंह पर एक दो तीन फोड़े आ जाए तो हम उससे दूर हटते हैं, मुसाफा नहीं करते हैं। पूरा जिस्म इसका फोड़े फुंसी वाला हो गया, यहां तक कि ये दर्द से तड़प 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 कर मर गया। एक दिन हुआ इसके घर में लाश पड़ी हुई है, 2 दिन हुआ इसके घर में लाश पड़ी हुई है, 3 दिन हुआ इसके घर में लाश पड़ी हुई है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं? इसके बेटे भी वो घर छोड़कर चले गए जिस घर में बाप की लाश पड़ी हुई है। मक्का वाले बाद में इनको आर दिलाने लगे, कमबख्तो तुम क्या करते हो, तुम्हारे बाप की लाश की जो बदबू है वो सुनकर हम भी बर्बाद हो जाए, जरा कुछ इंतजाम करो। एक हबशी गुलाम को इसके बेटों ने बुलाया, उतबा और उतैबा, इसके 2 बेटों का नाम था। वो बुलाया और बुलाकर उसे कुछ रुपए पैसे दिए और देकर कहा कि हमारे बाप की जो लाश बदबूदार सड़ी गली पड़ी है घर में, उसको रस्सी से बांधकर मक्का से दूर ले जाओ। इसने गुस्ताखी की है, जबान से तो नहीं बोल रहे थे बच्चे, लेकिन दिल गवाही दे रहा था मेरे बाप ने मोहम्मद और रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है। दुनिया तो दुनिया, बच्चे भी उसके करीब नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर। एक हबशी गुलाम काला कलौटा खींच कर ले जाकर उसे दूर एक गड्ढा खोद कर उसमें फेंक के उस पर मिट्टी डाल के आया है। क्यों ऐसा, इतनी बड़ी सजा? मक्का का सरदार है और हम जानते हैं ना, जब कोई सरदार एमएलए वगैरह मरता कितने लोग आते मैयत को, इसकी मैयत को इसके घर वाले भी नहीं आए। तसल्ली है ये, अल्लाह नहीं बख्शता ऐसे लोगों को। अबू लहब का बेटा उतबा और उतैबा, 2 बेटे थे अबू लहब के। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत आई, उससे पहले उतबा और उतैबा अल्लाह के नबी के दामाद थे। उतबा और उतैबा रुकैया और उम्मे कुलसुम के शोहर थे। जब नबी रसूल बने तो अबू लहब ने कहा, बेटो उस वक्त तक मेरा बोलना, मेरी बातचीत, मेरा ताल्लुक तुम पर हराम है जब तक कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इन दोनों बेटियों को तलाक नहीं दे देते। तलाक दिलवाया, दोनों मुतल्लका होकर घर में बैठी हुई हैं। ये गुस्ताखी नहीं है नबी की शान में? बाप बोला तो क्या हुआ, बेटों को मानना चाहिए था। ये जो उतैबा था, दोनों बेटों में से उतबा और उतैबा, ये इतना आगे बढ़ा हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और गुस्ताखी में कि एक मर्तबा आया, नबी के सामने खड़ा हो गया और खड़ा होकर सूरे नजम की टूटी फूटी 1-2-3 आयतें पढ़ने लगा। उसने कहा, अन-नज्मु इज़ा हवा अल्लज़ी दना फतदल्ला, जबकि वो आयत क्या है, वन नज्मी इज़ा हवा सुम्मा दना फतदल्ला है, लेकिन उसने क्या कहा, अल्लज़ी दना फतदल्ला। मतलब इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वाकिया है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील के करीब करीब आ रहे थे ना, उसका वाकिया अल्लाह ने बयान किया है। जैसे तीर के 2 कमान होते हैं, दोनों कमान जितने करीब आती है ना, ऐसा झुक झुक के, वैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम बिल्कुल करीब आए, उसका जिक्र था। तो इसने कहा उतैबा ने, ऐ मोहम्मद मैं इस बात का इनकार करता हूँ। यह गुस्ताखी है, नबी के मेराज का इनकार नबी की शान में गुस्ताखी है। इतने ही पर इसने बस नहीं किया, बल्कि इसने क्या किया, नबी के मुंह पर थूक दिया। अल्लाह अकबर। यह बात अलग है कि वो थूक अल्लाह अकबर नबी के चेहरे तक आने देगा, अल्लाह थूका, लेकिन नबी के चेहरे तक नहीं आया थूक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में तकलीफ हुई और उसने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ अल्लाह इस उतैबा पर तेरे कुत्तों में से कोई कुत्ता नाजिल फरमा। अल्लाह अकबर। कुछ दिन के बाद ये उतैबा अबू लहब के साथ मुल्क शाम के सफर को निकला तिजारत के लिए। रास्ते में एक जगह इन लोगों ने पड़ाव डाला, लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया जहां तुम पड़ाव डाले हो ये दरिंदों की जमीन है, यहाँ बहुत से चीर फाड़ कर खाने वाले दरिंदे मौजूद है। तो अबू लहब को फौरन वो बद्दुआ याद आ गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दुश्मन है लेकिन बद्दुआ याद आ गई। जब बद्दुआ याद आई तो काफिले वालों से कहा कि ऐ काफिले वालों, मेरे बच्चे की हिफाजत करो, क्योंकि मेरे दिल में खटक रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह की बद्दुआ। अल्लाह। ऊँट होते हैं ना, ऊँट को ऐसे लाइन से ऊँटों को बिठाया गया, बहुत से सारे ऊँट थे, ऐसा गोल करके ऊँट को बिठाया गया और उसके बीच में उस उतैबा का बिस्तर डाला गया और उन ऊँटों के इर्द गिर्द सारा काफिला सो गया। एक तो पहले पूरा काफिला है, फिर उसके बाद एक मैदान छोटा खुला है, उसमें ऊँटों को बिठाया गया है लाइन से कि कोई जानवर उछल कर भी ना आ सके। फिर उसके बाद बीच में उतैबा को सुलाया गया। सुबह में सब लोगों ने देखा
ایک اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا یعنی شیر، اللہ کے نبی کی بد دعا تھی، آیا اور اس کو چیر پھاڑ کر چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے بد دعا دی تھی، اللہ کے نبی کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی، اللہ کے نبی کی طرف اس نے تھوکنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ نے مزہ چکھایا اس کا۔ ان کی ماں ام جمیل یہ بھی پیچھے نہیں تھی، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو کیا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا مکہ میں، نبی کے حجرے کو لگ کے ابو لہب کا حجرہ تھا، تو یہ ام جمیل جب نبی کے گھر میں کھانا پکنے لگتا تو اپنے گھر کے اوپر جا کے جہاں نبی کا چولہا ہے اس چولہے کے اوپر ریتی ڈال دیتی تھی، وہ ریتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں جو بھی ہانڈی پک رہی ہوتی اس میں جا کر گرتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر محمد کے بجائے مذموم کہتی تھی۔ محمد کا معنی ہوتا ہے ایسا انسان جس کی ساری دنیا میں تعریف کی جائے، اور مذموم یا مذمم کا مطلب ہوتا ہے ایسا انسان جس کی ساری دنیا میں مذمت کی جائے، برائی کی جائے۔ اس سے بڑی گستاخی اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ رات میں کہیں جاتی تھی اور بڑے بڑے وہ لکڑیاں کانٹے دار لا کر نبی کے دروازے پر رکھ دیتی تھی کہ باہر نکلے تو نبی کو پریشانی ہو، تکلیف ہو یا ٹھوکر لگ کر گر جائیں۔ اتنی زیادہ پریشانی کی بات، اتنا زیادہ ستانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا زیادہ پریشان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت ایسا لایا ام جمیل کو کہ ایک مرتبہ سوچ کر نکلی کہ آج زیادہ لکڑیاں لاؤں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی نام آئے تو کہنا چاہیے، یہ بھی حق ہے، آپ لوگ بھی کہیے، 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے سنی ہے، میں تھوڑی نہ کوئی ذمہ دار ہوں، دل میں بولے تو بھی چل جاتا ہے، جبکہ میں زور سے بول رہا ہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم میں زور سے کہوں گا۔ گئی اور بڑا گٹا لکڑیوں کا یہ جمع کر کے سر پر رکھی، اور سر پر جب وہ لکڑی کا گٹا رکھتی تھی تو پیچھے نہ جائے، سامنے نہ آئے، وہ رسی کا گٹا جو لکڑی کا ہوتا اسے یوں گردن میں باندھ لیتی تھی کہ ادھر ادھر نہ ہلے۔ آج بھی دیہات کی عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ لکڑی کا گچھا جب سر پر رکھا جاتا ہے تو ہلے نہ، ادھر ادھر نہ گرے، اس لیے رسی سے یا کسی رومال وغیرہ سے، لمبے لمبے رومال ہوتے ہیں دیہاتوں میں، اس سے باندھا جاتا ہے۔ ام جمیل نے کیا کیا؟ باندھ دیا رسی کو اور آنے لگی۔ آتی آتی راستے میں تھک گئی، ایک بڑے پتھر کے اوپر بیٹھ گئی کہ تھوڑا سستا لو، اس کے بعد پھر نکل لیتے ہو۔ اللہ یہ ایسا بیٹھی ہوئی ہے، اچانک اس کا جو لکڑی کا گچھا تھا وہ پیچھے چلا گیا، لکڑی کا گچھا پیچھے چلا گیا، اس کی گردن میں رسی پھنسی۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ جیسے ہی اس کے سر سے وہ لکڑی کا گچھا پھسلا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی وقت ایک فرشتے کو بھیجا کہ اس لکڑی کے گچھے کو پیچھے سے زور سے کھینچو۔ فرشتے نے اتنا زور سے کھینچا کہ وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ اکبر۔ کیوں ایسا؟ صرف نبی کی گستاخی کی وجہ سے، صرف نبی کے شان میں برا بلا کہنے کی وجہ سے اللہ نہیں بخشتا ہے کسی انسان کو۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ یہ نبی وہ نبی ہے، 1,24,000 انبیاء کرام میں تمام انبیاء نے اللہ کی نافرمانی چھوڑیے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہے، باوجود اس کے اللہ نے سب سے زیادہ پسند اس نبی کو کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نبی کے ساتھ گستاخی اللہ برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اور سنیے، ایک مرتبہ ایک نصرانی آدمی، عیسائی، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو کر نبی کے پاس آیا، کچھ لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ اس دور میں لکھا پڑھی کرنے والے انسانوں کی کچھ اہمیت ہوتی تھی، پڑھائی لکھائی کا زیادہ زور نہیں تھا اس وقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاتب وحی بنا دیا کہ تم جو بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اسے لکھا کرو۔ سورہ بقرہ کی چند آیتیں لکھا، سورہ آل عمران کی چند آیتیں لکھا، سورہ نساء کی چند آیتیں لکھا، جتنی بھی نازل ہو رہی تھی وہ لکھا، اور لکھ کر کچھ دن کے بعد مرتد ہو گیا، اور مرتد ہو کر کیا کہنے لگا؟ اب نبی کے پاس کچھ بھی بچا نہیں ہے، جو کچھ ہے سب میرے پاس ہے، نبی کے پاس اب بالکل نبی خالی ہے، اب وہ نبوت کا کام کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، کتنا مذاق اڑا رہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اتنا مذاق۔ کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے تیاری کی ہے،
अअद्द अल्लाहु लहुम अज़ाब मुहीना, जो अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने तैयारी की है, लेकिन इसको पता नहीं है। कुछ दिन के बाद मर गया, इसका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो नसरानी तरीके से इसका जनाजा हुआ, इसकी तदफीन अमल में आई। रात में सब लोग घर चले गए, सुबह उठकर देखते हैं तो इसकी लाश जमीन के ऊपर आकर गिरी हुई है। अल्लाह अकबर। आसमान तो आसमान, इंसान तो इंसान, अल्लाह तो अल्लाह। इस शातिम रसूल को अल्लाह की ज़मीन ने भी कबूल नहीं किया। जब सुबह में नसरानियों ने देखा तो नसरानी कहने लगे, अरे ये मोहम्मद और उसके साथियों का काम है। हमारे इंसान पहले मुसलमान हुए, बाद में मुर्तद हुए ना, इसीलिए उन्हीं लोगों ने हो सकता है ऐसा किया है। फिर दूसरी तरफ ले गए, उससे ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदे, उसमें दफन किया। 3 मरतबा ज़मीन ने इसको बाहर निकाल कर फेंका। जब तीसरे दिन इन्होंने देखा तो इन्हें पता चला कि ये किसी का काम नहीं है, ये इसकी सज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे सज़ा दी है कि अल्लाह के नबी को ये बुरा भला कहता है और अल्लाह के नबी की शान में इसने मजाक किया है। काब बिन अशरफ, ये कत्ल की बात तो नहीं आना चाहिए, वरना बाज़ लोग इसका गलत मतलब भी लेते हैं, लेकिन हिकमतन सही एक वाक़या ऐसा भी आना चाहिए कि अल्लाह ने तो सज़ा दी है, क्या इंसानों में से भी किसी ने सज़ा दी है? बेशुमार वाक़यात हैं। एक ही वाक़या पेश करूँगा क्योंकि मुझे दूसरे मौजू पर आना है, दूसरे हिस्से पर। बहुत अहम है, 2-3 मिनट में ख़त्म होगा, लेकिन बहुत अहमियत के साथ ख़त्म होगा। काब बिन अशरफ एक इंसान था, बहुत मजाक करता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। नबी की घरवालियों का मजाक उड़ाता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता था। जब जंगे बदर में कुफ्फार मारे गए 70, तो मक्का जाकर इसने शायरी करना शुरू कर दिया था कि तुम्हारे लोग मारे गए हैं, मेरे दिल में दुख पहुंचता है, वो है ये है। तो मक्का वाले इसे पूछे कि बताओ काब, तुम्हारी निगाह में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन ज़्यादा सही है या हमारा दीन ज़्यादा सही है? तो कहता कि उसका दीन नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मेरी निगाह में तो तुम्हारा दीन सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा है और सबसे सही है। ये अतर फरोश था, मालदार भी था, सरमायादार भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो नबी को दुख हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो काब बिन अशरफ का काम तमाम करे? मोहम्मद बिन मसलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, झट से मैं खड़ा हो गया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं आपका काम तमाम करूंगा, मैं आपका बदला लूंगा। तो कहते हैं, जाओ काब बिन अशरफ का काम तमाम कर दो। अल्लाह अकबर। सिर्फ तसल्ली के लिए वाक़या आप अपने जहन नशीन कर ले। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं उसके पास जाऊंगा, लेकिन आप मुझे आपके खिलाफ कुछ बात बोलने की इजाज़त दीजिए। मैं जाऊंगा तो ज़रा दो रुखी बात करूंगा ना। ये दो रुखी बात अगर फ़ायदा है तो ठीक है, वरना दो रुखापन तो हमारे माशरे को दो दो करके छोड़ा है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको देखो वो दो रुखापन है। इसीलिए कहते हैं, एक शायर कहता है, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 2-4 नहीं, ऐ अल्लाह मुझे बस एक दिखा दे जो अंदर से भी और बाहर से भी एक हो। अल्लाह अकबर। तो आज माशरा ऐसा बन चुका है, अल्लाह माफ़ करे। तो मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, आपके खिलाफ कुछ बात करने की इजाज़त दीजिए मुझे। तो नबी ने कहा, जाओ कुछ करो बात, क्योंकि मकसद था ना, प्लान था। काब बिन अशरफ के पास ये गए मोहम्मद बिन मसलमा और कहने लगे, साहब तुम बहुत मालदार हो, मैं जो है तुम्हारे पास एक काम लेकर आया हूँ, मुझे अनाज की ज़रूरत है, मुझे अनाज की ज़रूरत है, चंद गल्ला जात मुझे दीजिए, हम इसके एवज़ में आपके पास कुछ गिरवी रखेंगे। तो काब बिन अशरफ ने कहा कि बताओ जो मोहम्मद है ना वो कैसा है? तो ये अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने कहा, वो अरे बात बात पर सदका पूछता है भैया हमारे से, हम क्या मालदार हैं? हम तो गिरवी रखकर जो है ना वो सामान वगैरह लेते, बात बात पर सदका पूछता है। इसमें एक तरफ तो ऐसा कि काब बिन अशरफ को खराब भी लगे, वो खुश भी हो, और दूसरा ये कि सदका व खैरात देने की तलकीन तो नबी करते ही थे। सुभान अल्लाह। देखिए दो बात है, लेकिन हिकमत की बात देखिए। काब बिन अशरफ को लगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, भाई वो सदका खैरात बहुत पूछते हमारे से, गलत है यह बात। लेकिन काब बेवकूफ़ था, उसके मौत का वक्त करीब आ गया था। उसने कहा, ये तो मेरा आदमी है। काब बिन अशरफ ने कहा, देखो तुम्हारी जो औरतें हैं ना उसको मेरे पास गिरवी रखो। मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा, अरे तुम अच्छे खट्टे नौजवान हो, तंदुरुस्त हो, खूबसूरत हो, हमारी औरतों को गिरवी रख के क्या करो? ठीक है तुम्हारे बच्चों को गिरवी रखो, मैं अनाज दूंगा। कहा वो
محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے ہمارے بچوں کو رکھ کر کیا کریں گے، جب گروی سے وہ نکل جائیں گے، رہن سے وہ آزاد ہو جائیں گے، پورا عرب ان کو ہجو کرے گا کہ چند غلہ جات کے عوض میں تمہارے بڑوں نے تم کو گروی رکھا تھا، وہ کیسا کیا جیئیں گے۔ ایک کام کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ سامان ہے، جنگی ہتھیار اسلحہ ہے، ہم اس کو تمہارے پاس گروی کے طور پر رکھتے ہیں، تم اناج دے دو۔ کعب بن اشرف مان گیا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا ٹھیک ہے، میں بعد میں پھر آتا ہوں، وہ پوری تیاری کر کے آتا ہوں اسلحہ وغیرہ لے کر۔ کعب بن اشرف راضی ہو گیا، یہ چلے گئے، ایک دو چار صحابہ کے ساتھ رات میں آئے، رات میں آ کر کعب بن اشرف کو آواز لگائی، کعب بن اشرف بات کے مطابق ہم آ گئے، باہر آ جاؤ، سامان لے کر آئے ہیں۔ کعب بن اشرف جب باہر نکلنے لگا تو بیوی کہنے لگی کہ حضرت نہ جاؤ، مجھے خون کے ٹپکوں کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ اکبر، خون کے قطرات کی خوشبو آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا ارے وہ محمد بن مسلمہ ہے، اپنا آدمی ہے، خاص ہے، کوئی بات نہیں، میں جاؤں گا۔ جب وہ باہر نکلا تو محمد بن مسلمہ نے پہلے ہی سے پلان بنا لیا تھا کہ اگر وہ باہر نکلے، کیونکہ وہ عطر فروش تھا، سسرال عطر فروش تھا، اسی لیے اس کے پاس اچھے اچھے عمدہ عطر آیا کرتے تھے، وہ سر میں بھی لگا تھا، جسم پر بھی لگا تھا، میں اس کے سر کو سونگھنے کا بہانہ کروں گا، جب وہ سر نیچے کرے گا میں اس کی گردن زور سے پکڑوں گا، جب تمہیں پتا چلے کہ میں پکڑ لیا ہوں تم فوراً آ جانا۔ ایسے ہی ہوا۔ کہا کیا خوشبو ہے، کہاں سے؟ یہ دیکھو میرے سر میں آ رہی ہے۔ جیسے ہی سر نیچے کیا تو انہوں نے اس کے سر کو پورا زمین پر لٹا دیا۔ کیوں ایسا؟ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے۔ ایک اندھے صحابی تھے، اندھے صحابی ام ولد ایک عورت کا نام تھا، اندھے صحابی، بیوی تھی ان کی، رات بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو کرتی تھی، گالیاں دیتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اندھے صحابی نے بہت سمجھایا، سمجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے، روز گالیاں دیتی ہیں۔ ایک دن کھانا وغیرہ ہو گیا، جب سونے کا وقت آیا تو زور زور سے بکنے لگی، نبی کے خلاف باتیں کرنے لگی۔ یہ اندھے صحابی نے ایک نیزہ لیا اور اس کے پیٹ میں رکھا اور پیٹ میں رکھ کے زور سے دبایا، یہیں پر اس کی جان نکل گئی۔ صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کا خون رائگاں چلا گیا ہے۔ تو وہ اندھے صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں کیسے جینے دیتا ہے اسے انسان کو، جو میرے گود میں رہ کر صبح شام آپ کی برائی کرتی ہے، آپ کے برا بلا آپ کے خلاف بات کرتی ہے، میں برداشت نہیں کروں گا، اسی لیے میں نے ایسے کیا اللہ کے رسول، ورنہ میری عورت مجھے بہت محبوب تھی۔ اتنا ہی نہیں، کہتے ہیں کہ اس سے میرے دو موتی جیسے بچے ہیں۔ کتنی محبت کرتا ہوگا بیوی سے، ایک محبوب بیوی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا اندھے صحابی نے۔ کیوں ایسا؟ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے، نبی کو گالیاں دینے کی وجہ سے، نبی کو برا بلا کہنے کی وجہ سے۔ دنیا نہیں بخشتی ایسے انسانوں کو جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو لوگ زبان سے گستاخی کر رہے ہیں، اپنے اعضاء سے گستاخی کر رہے ہیں، کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے، کوئی کارٹون بنا رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے ان کو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے عمل سے گستاخی نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے کردار سے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کا انجام برا ہوگا، یہ اسلام نے ہم کو نہیں بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے دنیا کے لوگوں، اگر تم مجھے اور میرے پیغمبر کو مانتے ہو تو میں اور میرا پیغمبر جو کچھ تم کو دے رہے ہیں وہی لو، اور جس سے منع کر رہے ہیں اس سے صاف رک جاؤ۔ آج ہم کتنی شان میں گستاخی کرتے ہیں نبی کی نبوت میں، نبی کی رسالت میں، نبی کی شریعت میں۔ ایک بدعت نہیں ختم ہوتی دوسری بدعت ایجاد کر لیتے، ایک مہینہ نہیں ختم ہوتا دوسرے مہینے میں دوسری بدعتیں۔ ارے امت کو جا کر پوچھئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو 4 سنتیں یاد نہیں ہے، 40 بدعتیں ان کو یاد ہے۔ 40واں 10واں 11ویں 12ویں نمبر بھی ایسے رکھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہ بھولے۔ شان میں گستاخی نہیں ہے۔ اور چوما چاٹی کتنا کرتے ہم لوگ، اور بعض لوگ تو اللہ معاف کرے میں کان پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، سلفی اور اہل حدیث کے نام رکھ لینے والے بھی نبی کی شان میں بدعتوں سے گستاخیاں کر رہے ہیں، خرافاتوں سے گستاخیاں کر رہے ہیں۔ یہ شان میں گستاخی نہیں ہے، یہ عمل میں گستاخی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا،
جو میری اطاعت نہیں کرے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. کیوں فرمایا نبی نے ایسا؟ کبھی جنت میں نہیں. یہ جو شان میں گستاخی کر رہے تھے جنت میں جائیں گے کیا؟ نہیں جائیں گے. پھر ان کے بارے میں بھی نبی نے کیوں کہا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ یہ نبی کی رسالت کے ساتھ گستاخی ہے, نبی کی شریعت کے ساتھ گستاخی ہے. میں ایسے ہی جوش میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر خطبے میں ایک بات بولتے تھے. کیا بات بولتے تھے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے, سب سے بہترین طریقہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, اور سب سے برا کام دین میں نیا کام ہے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, اور ہر نیا کام بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, یہ گمراہی کا کام ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, یہ گمراہی کا راستہ ڈائریکٹ جہنم کا دروازہ کھول دیتا ہے. کتنی بدعتیں ہمارے دلوں میں, کتنی بدعتیں ہماری زندگیوں میں. اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں, زبان سے گرچہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوں گے, یہ انگلیوں سے گرچہ ہم آنکھ اور منہ پر چومتے ہوں گے, لیکن آپ کی رسالت میں گستاخی ہم نے کی, آپ کی سنت کے ساتھ ہم نے گستاخی کی, آپ کی شریعت کے ساتھ ہم نے گستاخی کی, آپ کے اطوار کے ساتھ ہم نے گستاخی کی. دین کے ساتھ گستاخی اللہ برداشت نہیں کرے گا. دنیا والے ہمیں مسلمان بولے, حساب و کتاب کے پاس ہم کو پتا چلے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. اسی لیے میں نے عنوان چنا ہے گستاخ رسول کا انجام اور ہم مسلمان. جب ان کا انجام یہ ہو رہا ہے تو پھر ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ایسے لوگوں کا بدلہ ضرور لے, لیکن ہمیں نبی والا بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں محمدی بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے والا بنا. اللہ ہمیں متبع سنت بنا. اللہ ہمیں نبی کی سنت کا متبع اور کار فرما بننے والا بنا. اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسی حالت میں ہمیں زندہ رکھ. اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی حالت میں ہمارا خاتمہ, مرتے وقت تیرا توحید کا پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے اللہ جاری فرما. آمین ثم آمین.